جس مہینے رجی کا ثانیہ ہوا ٹھیک اسی مہینے بئر مومونہ کا افسوسناک واقعہ ہوا۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ عامر بن مالک جعفر ابو برا، جو ملائب الاسنہ یعنی نیزے کا کھیلنے والوں کے لقب سے مشہور تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اسلام کی دعوت دی۔ اس نے اسلام کی دعوت تو قبول نہیں کی، البتہ یہ کہا کہ اے اللہ کے رسول، اگر آپ اپنے اصحاب کو دعوت دین کے لیے اہل نجد کے پاس بھیجیں تو امید ہے کہ وہ اسلام قبول کر لیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے اپنے صحابہ کے متعلق اہل نجد سے خطرہ ہے۔ ابو برا نے کہا کہ وہ میری پناہ میں ہوں گے اور انہیں کوئی غضب نہیں پہنچے گی، میں اس کی ضمانت دیتا ہوں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 صحابہ کو اس کے ساتھ بھیج دیا۔ وہ سب انصاری تھے اور حضرت منظر بن عمر رضی اللہ عنہ کو ان کا امیر بنا کر بھیجا۔ وہ لوگ فضلہ، قاری اور درویش صحابہ تھے۔ دن کو لکڑیاں کاٹتے اور اہل صفہ کے لیے ان کو بیچ کر غلہ خریدتے تھے۔ وہ قرآن پڑھاتے تھے، رات کو اللہ کے حضور مناجات اور نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ چنانچہ ان کو لے کر بئر موونہ کے کنویں پر پڑاؤ ڈالا اور کافروں نے ان تمام کے تمام 70 صحابہ کو دھوکے سے شہید کر دیا۔ افسوس، صرف کعب بن زید بن نجار رضی اللہ عنہ باقی بچے، جو شہداء کے درمیان زخمی حالت میں تھے۔ ان کو وہاں سے نکال دیا گیا اور وہ غزوہ خندق تک حیات رہے۔ ان کے علاوہ مزید 2 صحابہ اکرام، حضرت عمر بن امیہ زمری رضی اللہ عنہ اور حضرت منظر بن عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ، وہ اسی دن اپنے اونٹ چلا رہے تھے کہ جائے واردات پر انہیں چڑیاں منڈلاتی ہوئی نظر آئیں۔ چنانچہ وہ وہاں پہنچے اور مشرکین سے لڑتے ہوئے حضرت منظر بن عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے۔ تاہم عمرو بن امیہ رضی اللہ عنہ کو انہوں نے قید کر لیا۔ تاہم عامر بن طفیل نے اپنی ماں کی نظر پوری کرتے ہوئے انہیں آزاد کر دیا۔ حضرت عمرو بن عامر زمری رضی اللہ عنہ یہ دردناک خبر اور اس المیوں کو لے کر مدینہ پہنچے کہ 70 فاضل صحابہ اکرام کو شہید کر دیا گیا۔ یہ غزوہ احد کے زخموں پر نمک پاشی تھی اور اس اعتبار سے زیادہ المناک تھا کہ غزوہ احد میں دو بدو اور کھلی جنگ میں صحابہ اکرام شہید ہوئے، جبکہ وہ بیچارے شرمناک غداری کی نظر ہو گئے۔ حضرت عمرو بن امیہ واپسی میں وادی قنات کے سرے پر واقع مقام قرقرہ پر پہنچے تو درخت کے سائے میں آرام کرنے کے لیے اتر پڑے۔ وہیں بنو کلاب کے 2 آدمی بھی اترے۔ جب وہ بے خبر سو گئے تو عمرو بن امیہ نے دونوں کو قتل کر دیا۔ ان کا خیال تھا کہ وہ اپنے ساتھیوں کا بدلہ لے رہے ہیں، حالانکہ دونوں کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے عہد تھا، مگر عمرو جانتے نہ تھے۔ چنانچہ جب مدینہ آ کر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کی اطلاع دی تو انہوں نے کہا کہ تم نے 2 ایسے آدمیوں کو قتل کر دیا جن کی دیت مجھے لازماً ادا کرنی ہوگی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی دیت ادا کرنے میں لگ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رجی اور مونا کے المناک واقعات سے جو آگے پیچھے چند روز کے اندر ہوئے تھے اس قدر رنج ہوا اور اس قدر غمگین ہوئے کہ صحابہ اکرام کے دردناک قتل پر ان قبیلوں پر 1 مہینے تک بد دعا فرماتے رہے۔ صحیح بخاری میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جن لوگوں نے صحابہ اکرام کو بئر مونا پر شہید کیا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پر 30 روز تک بد دعا فرمائی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر کے بعد رال، ذکوان، لہیان اور
ویا پر بد دعا فرماتے تھے. افسوس صد افسوس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دکھوں پر اور تکلیف پر جن پر ہمارے ماں باپ قربان ہو. کاش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مر بیٹھنے اور ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کا جذبہ ہمارے اندر صحابہ اکرام کے مقابلے میں 1000واں بھی پیدا ہو جائے تو یقین جانیے ہمارا بیڑا پار ہے. وما علینا الا البلاغ.